نے کہا چماٹ لگاؤ سالے ایسی اولاد کو. 3-4 دن پہلے ایک صحابہ ہے, کسی کو پتہ نہیں چلے گا, راز فاش نہیں ہو رہا, میرے بیٹے مجھ سے وراثت مانگ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہمارا حصہ دو, کروڑ پتی آدمی ہے. میں نے کہا تم نے ایسے بچے پالے ہوئے کیوں ہیں, چماٹ کیوں نہیں مارتے ان کو, ٹھڈے مار مار کے نکالو, بولو دفعہ یہاں سے, کم وقت میں زندہ ہوں اور بول رہے ہمارا حصہ دو. ان کا حصہ کہاں سے آ گیا؟ ایسی نالائق اولاد کو ٹھڈے مار کے نکالنا چاہیے. حصہ وصہ کوئی نہیں ہوتا, باپ کی زندگی سب باپ کا ہے. حدیث میں آتا ہے انت ومالک لابیک, تو بھی تیرا مال بھی کس کا ہے؟ تیرے باپ کا ہے. تو میں نے کہا آپ بولو کہ میں نے ساری زندگی کمایا, اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں, بغیر تو اب تم کما کے کھلاؤ مجھے. وہ تو اللہ نے مرنے کے بعد ضائع ہونے سے بچانے کے لیے بول دیا کہ چلو اولاد میں جائے گا یہ, تو کسی اور کو نہ جائے. باپ کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ اولاد میں جائے. تو ایسے ایسے مارکیٹ میں نالائق اولادیں آئی بھی ہیں. خیر, میں نے کہا چماٹ لگاؤ سالے ایسی اولاد کو. 3-4 دن پہلے ایک صحابہ ہے, کسی کو پتہ نہیں چلے گا, راز فاش نہیں ہو رہا, میرے بیٹے مجھ سے وراثت مانگ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہمارا حصہ دو, کروڑ پتی آدمی ہے. میں نے کہا تم نے ایسے بچے پالے ہوئے کیوں ہیں, چماٹ کیوں نہیں مارتے ان کو, ٹھڈے مار مار کے نکالو, بولو دفعہ یہاں سے, کم وقت میں زندہ ہوں اور بول رہے ہمارا حصہ دو. ان کا حصہ کہاں سے آ گیا؟ ایسی نالائق اولاد کو ٹھڈے مار کے نکالنا چاہیے. حصہ وصہ کوئی نہیں ہوتا, باپ کی زندگی سب باپ کا ہے. حدیث میں آتا ہے انت ومالک لابیک, تو بھی تیرا مال بھی کس کا ہے؟ تیرے باپ کا ہے. تو میں نے کہا آپ بولو کہ میں نے ساری زندگی کمایا, اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں, بغیر تو اب تم کما کے کھلاؤ مجھے. وہ تو اللہ نے مرنے کے بعد ضائع ہونے سے بچانے کے لیے بول دیا کہ چلو اولاد میں جائے گا یہ, تو کسی اور کو نہ جائے. باپ کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ اولاد میں جائے. تو ایسے ایسے مارکیٹ میں نالائق اولادیں آئی بھی ہیں. خیر.